افتتاح 4-5 روز قبل کیا تھا۔ اب اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نورانی قاعدہ کی طرف بڑھتے ہیں اور نورانی قاعدہ کو مع تجوید کے یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تختی نمبر 1 کو شروع کرنے سے پہلے ہم حروف کے مخارج کو پڑھ لیتے ہیں۔ اب مخارج ہے کیا چیز؟ یہ تو مخارج یہ مخرج کی جمع ہے کہ مخرج کہتے ہیں جس جگہ سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں، یعنی جس جگہ سے بھی ایک حرف ادا ہو رہا ہے تو پھر اس کو مخرج کہیں گے۔ مخرج واحد ہے اور مخارج اس کی جمع ہے، گویا کہ مخرج سنگولر ہے اور مخارج پلورل ہے۔ تو اس طریقے سے ہم مخارج کو سمجھیں گے، اور یہ مخرج ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر مخرج کے اندر انسان تھوڑا بہت بھی اونچ نیچ کرتا ہے تو گویا کہ اس الفاظ اور اس حروف کے سارے معنی اور اس کے ترجمے کے اندر سارا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے اور الٹا سیدھا مطلب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم مخارج کو سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ تختی نمبر 1 سے نورانی قاعدہ کی ابتدا کریں گے، شروعات کریں گے۔ تو آئیے ہم پہلے حروف کے مخارج کو سمجھ لیتے ہیں، اس کو یاد کر لیتے ہیں، اور ان سارے مخارج کو اپنے نوٹ بک کے اوپر نوٹ کر لیں، کاپی میں اس کو لکھ لیں، اور پھر اس کو وقتاً فوقتاً دھیرے دھیرے یاد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ آتے ہیں مخارج کی طرف، مخارج حروف۔ اب یہاں پر کل مخارج جو ہے، ایسے حروف تو ٹوٹل حروف 29 ہے، لیکن چونکہ بعض مخارج ایسے، بعض حروف ایسے ہیں اور ان کا مخارج ایسا ہے کہ ان کے مخارج ایک ہی جگہ سے 2-3 حروف ادا ہوتے ہیں، کہیں سے 2 کہیں سے 3، تو اس طریقے سے اس کو جمع کر کے کل 17 مخارج بنتے ہیں، جس کو ہم یہاں پر کچھ مخارج لکھے ہیں، اور پھر اگلا انشاءاللہ ابھی آگے ہم بتائیں گے۔ تو جو لکھا ہوا اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ الف کا مخرج، سب سے پہلے الف اور یا مدہ۔ یا مدہ بولتے ہیں وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، وہ یا جس کے اوپر جزم ہو، جس کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، اس کو یا مدہ کہیں گے۔ اسی طریقے سے واو مدہ، یا مدہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے واو مدہ کہ جس سے پہلے پیش ہو، وہ واو کہ جو ساکن ہو، جس کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، تو اس کو واو مدہ کہیں گے۔ جیسے حمزہ واو پیش، او، حمزہ یا زیر، ای، یہ یا مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے۔ اور یہ الف تو ہم جان ہی رہے ہیں۔ اب اس کا مخرج کیا ہے؟ جوف دہن، یعنی منہ کا خلا، منہ کے خالی والے حصے کو، یہ جو منہ کا خالی حصہ ہوتا ہے جو ہوا کے اوپر ختم ہو جاتا ہے، جیسے حمزہ الف زبر آ، یہاں پر ہم دیکھیے حمزہ الف زبر آ، اب وہ کہاں سے ہوا کے اوپر وہ ختم ہو گئے ہیں۔ حمزہ الف زبر آ، یا حمزہ یا زیر ای، حمزہ واو پیش او، تو یہ الف کا مخرج، اس طریقے سے یا مدہ کا مخرج اور واو مدہ کا مخرج منہ کا خالی حصہ ہے، کیونکہ یہ مخارج منہ کے خالی حصے پر اور ہوا میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اب مخرج نمبر 2 پر ہم آئیں گے۔ یہ مخرج نمبر 2، مخرج نمبر 1، مخرج نمبر 2 ہے با اور میم۔ اب اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کے نکلنے کی جگہ کیا ہے؟ اس کے نکلنے کی جگہ دونوں ہونٹ ہیں۔ یہ دونوں ہونٹ لب کے مل جانے سے، دونوں لب کے مل جانے سے یہ با اور میم ادا ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک باریک فرق ہے کہ اگر دونوں ہونٹ کے خشکی یعنی سوکھا والا جو حصہ ہوتا ہے، یہ سوکھا والا حصہ یہ ملیں گے تو اس سے میم ادا ہوں گے، میم میم میم۔ اور دونوں کے تلی والا حصہ یعنی اندر جو گیلا پن ہوتا ہے، اندر بھیگا ہوا جو حصہ ہوتا ہے، جو لعاب سے اور دھوپ سے بھیگا ہوا ہوتا ہے، تو اس حصے کے آپس میں ملنے سے
बा अदा होंगे, जैसे बा 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 मीम, दोनों में बारीक सा फर्क है। तो ये दोनों होठों के तरी और खुश्की वाला हिस्सा यानी भीगे हुए हिस्से यानी भीगा और गीला हिस्सा से, और ये खुश्की यानी सूखे हिस्से से ये बा और मीम अदा होंगे। अब हम समझते हैं ता दाल और तौ, ता दाल और तौ, मखरज नंबर 3, ता दाल तौ। इसका मखरज क्या है, इसके निकलने की जगह और किस जगह से ये हरूफ अदा होते हैं। तो इसके अदा होने की जगह इस जबान की जो नोक है, जबान की जो नोक होती है, जैसे ये जबान है, ये जबान का ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नोक है ये। तो ये जबान की नोक जो है ये ऊपर के जो दो दांत है सामने वाले, उसकी जड़ में लगेंगे, उसको बोलते हैं सनाया उलिया। यहाँ पर लिखा भी है जबान की नोक और सनाया उलिया की जड़, जबान की नोक और सनाया उलिया की जड़, यानी ये सनाया उलिया है, इसके जो यहाँ पर जड़ है उसके अंदर जबान की नोक ये वाला हिस्सा लगेगा। तो ये अदा होंगे ता दाल और तौ। लेकिन ता सिंपल है, आसान है, और इसी तरीके से दाल ये भी बहुत आसानी से अदा हो जाते हैं। रहा मसला तौ का, तो तौ भी उसी जगह से अदा होगा, तौ की अदायगी उसी जगह से होगी। लेकिन सिर्फ ये जो है, ये तौ जो है ये पूर्व हरूफ में से है, पूर्व हरूफ यानी मोटे पड़े जाने वाले हरूफ। इस तरीके से ये हरूफ 7 है, ये हरूफ मोटे पड़े जाने वाले जो है ये 7 हरूफ है। अब 7 हरूफ में से तौ है, इसको हम पूर्व पढ़ेंगे। अदा तो जो मखरज इसका है दोनों का, इन दोनों का यही मखरज अदा होने की जगह इसका है। लेकिन इसमें फर्क ये है कि ये मोटे पड़े जाते हैं, ये हरूफ मोटे पड़े जाते हैं, जो 7 है उसी में से एक ये है, ये भी मोटा पढ़ा जाएगा। तो जबान की नोक सनाया उलिया की जड़, तो इसकी हम अदायगी देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये हरूफ अदा हो गया। अब हम अगला मखरज नंबर 4 को देखते हैं। सा जाल और गौ, इसका मखरज है जबान की नोक सनाया उलिया का किनारा, जबान की नोक सनाया उलिया का किनारा। जिस तरीके से जबान की नोक में ये है और यहाँ पे हम बताए थे आपको, तो इसी तरीके से ये जबान की नोक ये वाला हिस्सा, जबान की नोक ये वाला हिस्सा ऊपर के दांतों के जड़ में लगेंगे। देखिए ये ऊपर के दांत है, ये दांत, अब इसके जो जड़ होता है, ये सामने के जो 2 दांत है इसको सनाया उलिया कहेंगे, ये यहाँ लगेंगे, यहाँ पे ये जबान की नोक ये इसमें ता दाल तौ में, और सा जाल गौ के अंदर ये यहाँ पे ये जबान की नोक यहाँ पे लगेगी। उसके अदायगी सा ये जबान की नोक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा जबान को बाहर निकालना है, और जबान मामूली सी जबान की नोक बाहर निकलेगी, तो ये सा अदा हो जाएगा। और इसी तरीके से जाल जाल जाल, और फिर गौ, जिस तरह से तौ में बताया गया कि हरूफ मुस्तालिया यानी पूर्व पढ़े जाने वाले हरूफ में से तौ है, तो इसी तरीके से पूर्व पढ़े जाने वाले हरूफ में से गौ भी है। ये क्या है? गौ है, इसको भी मोटा पढ़ा जाता है, तो ये है गौ। मखरज ये सेम यही है, अदायगी की जगह सेम यही है जो इनकी जगह है, लेकिन इसको सिर्फ मोटा पढ़ेंगे, जैसे वो सा जाल वो। तो इसका मखरज भी देखिए, जबान की नोक सनाया उलिया का किनारा। अब हम आते हैं मखरज नंबर 5 पे। जीम शीन या गैर मद्दा, या गैर मद्दा यानी जो या साकिन हो और उससे पहले जेर हो उसको या मद्दा बोलते हैं।
تو اس کے علاوہ جتنے بھی یا ہیں، چاہے یا کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کھڑا زبر ہو، کھڑا زیر ہو، الٹا پیش ہو، دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، گویا کہ یا کے اوپر جو بھی ہو، لیکن یا پھر یا لین ہو، یعنی وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، تو یا غیر مدہ یعنی یا مدہ کے علاوہ جتنے بھی یا آتے ہیں اس کا مخرج. تو یہ جیم شین اور یا غیر مدہ جس کو ہم سمجھائیں کہ یا مدہ کے علاوہ جتنے بھی یا آتے ہیں اس کا انشاءاللہ نورانی قاعدہ کے اندر تفصیل کے ساتھ تختی میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس کو یہاں پر بس اتنا سمجھے یا غیر مدہ یعنی یا مدہ کے علاوہ جتنے بھی یا ہیں اس کا بیان یہاں پر ہے. تو اس کا مخرج بھی یہی ہے کہ زبان کا بیچ اس کے مقابل اوپر کا تالو، زبان کا بیچ اس کے مقابل اوپر کا تالو. جیسے زبان ہے اس کا جو پچھلا حصہ ہے یہ اوپر کے تالو لگے، یہ جو پچھلا حصہ ہے جس طریقے سے یہ زبان ہے اس کا پچھلا حصہ ہے، یہ اوپر کے تالو جو یہ تالو ہے یہ یہاں پر جا کر لگ جائیں گے اس طریقے سے، تو جیم ادا ہوگا. جیسے جیم، جیم، جلیل، جمیل، جبار، اس طریقے سے یہ جیم کیا جائے گی. اسی طریقے شین، 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 یہ زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے لگیں گے، اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس سے لگیں گے تو یہ شین ادا ہوگا. شین، شین، گویا کہ کوکر کی آواز نکل رہی ہے، کوکر میں جو سیٹی لگتی ہے اس کی آواز. پھر اسی طریقے سے یا غیر مدہ، یا غیر مدہ کا مخرج بھی یہی ہے. جیسے یا زبر یا، یا زبر یا الف زبر یا کھڑا زبر یا، تو یہ یا غیر مدہ کا مخرج ہے. زبان کا بیچ اس کے مقابل اوپر کا تالو. اس کو نوٹ بک میں لکھیں اور اس طریقے سے پھر ان کو ادائیگی کی کوشش کریں. سمجھ تو قریب لیے ہیں اور اس کو بار بار سن کر دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں اور سب سے پہلے اس کو یاد کریں گے تبھی جا کر ہم کو پورا فائدہ حاصل ہوگا. تو یہ کل ملا کر 5 مخرج ہو گئے. جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ 17 مخارج، حروف 29 ہے جس کے لیے 17 مخارج ہے. 17 جگہ ایسی ہے جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں الف سے یا تک کے حروف. تو ہم جیم شین یا غیر مدہ اور مخارج نمبر 5 تک اس ویڈیو کے اندر بیان کیے ہیں. اب اگلے مخارج انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آتی رہے گی. اور اس چینل کو بنانے کا سب سے بڑا مقصد اور یہ سارے کام کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے جو مدرسے کے اندر طلبہ ہیں اور جو علماء ہیں وہ لوگ تو الحمدللہ صحیح پڑھتے ہیں، ان کو مدارس کے اندر سکھایا جاتا ہے، لیکن جو ہم لوگ نوجوان ہیں اور جو کام دھام سے لگے ہوئے ہیں، بزنس مین ہیں، ان لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا ہے. تو وہی 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ کے اندر وہ اس طریقے سے دھیرے دھیرے وقت نکال کر دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کا قرآن بھی ان کے مخارج کے مطابق درست ہو جائیں گے اور پھر وہ صحیح قرآن شریف پڑھنے والے بن جائیں گے. اس لیے خود بھی دیکھیں گھر کی بچیوں کو خاص طور سے، کیونکہ جو بچیوں میں ہوتا ہے، جو باجی پڑھاتی ہے، عارفہ پڑھاتی ہے، ان کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. تو خود بھی پڑھیں، گھر کی مستورات کو بھی دکھائیں، بچوں کو بھی بیٹھ کر سمجھائیں کہ اس کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اگر آپ سمجھ لیے ہو تو آپ بچوں کو سمجھائیں، آپ نہیں سمجھے ہو تو بچوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو اور اگلے مخارج آئندہ کل یا پھر اس کے بعد آتے رہیں گے. اور اس طریقے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو وقت پر یہ ویڈیو اور یہ سبق مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.